حریم دلہن بنی بیٹھی تھی جب ارمان اس کے کمرے میں آیا۔ حریم کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ارمان اس کے پاس بیٹھا، اپنی جیب سے رونمائی کی انگوٹھی اسے دی اور کہنے لگا کہ بہت نازک قسم کی لڑکی ہو، شادی کے رشتے سے اتنی واقفیت بھی نہیں لگتی، میں نہیں چاہتا کہ تم گھبرا جاؤ۔ حریم تو ارمان کے منہ سے اظہار سننے کی منتظر تھی، مگر وہ اٹھ کے کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ حریم اس رشتے سے واقف نہ تھی، مگر یہ تو فطری سی بات تھی، شوہر ہی اس بات سے آگاہی دیتا ہے۔ ارمان تو چینج کر کے سو چکا تھا۔ حریم نے کپڑے تبدیل کیے لیکن دل بے کل سا ہوا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ شوہر کے جذبات عورت کے جذبات سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ خوبصورت بھی تھی، دلہن بنی حسین لگ رہی تھی۔ ارمان نے تو تعریف تک نہیں کی تھی، مگر یہ بات ایک رات کی نہیں تھی۔ ارمان روز ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا، مگر حریم کی بے چینی بڑھنے لگی تھی، زبان سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا، ایک کمرے میں رہتے ہوئے اس کا شوہر حریم سے بالکل بے نیاز رہتا تھا۔ ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ ارمان حریم کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، لیکن ارمان اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ آتا بھی تھا تو کہتا تھا کہ ابھی تم چھوٹی ہو، میری شدتوں کو برداشت نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ 20 سال کی تھی۔ کبھی کبھی حریم کی خواہش ہوتی تھی کہ ارمان اس کے قریب آئے، اپنی محبت اس پہ نچھاور کرے، اور کبھی کبھی وہ آتا بھی تھا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، کیونکہ حریم بے حد خوبصورت تھی۔ حریم کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، لیکن اپنے دوست کی شادی میں ارمان کی منظور نظر ہو چکی تھی۔ جب ارمان کا رشتہ اس کے لیے آیا تو اس کے والدین کو اپنی بیٹی کی قسمت پہ رشک سا آنے لگا۔ فوراً سے رشتہ منظور ہوا، شادی بھی ہو گئی۔ لیکن شادی کی رات ارمان یہ کہہ کر حریم کے قریب نہیں آیا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، اور یہ سچ تھا۔ ارمان اور اس کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ ارمان کبھی اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ اس کے قریب آتا تھا، اس کو اپنے حصار میں لے لیتا تھا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا تھا، اسے اپنے قریب کر لیتا تھا، لیکن بس اسی حد تک۔ لیکن اس دوران حریم کے جذبات اسے تنگ کرتے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ ارمان اسے بے خود ہو کر چاہے، اس میں کھو جائے، اور حریم بھی اپنے شوہر کی محبت میں سب کچھ بھلا دے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب بھی حریم شدت جذبات سے ارمان کے مزید قریب آنے لگتی تو وہ فوراً سے اسے خود سے پیچھے کر دیتا کہ ابھی نہیں، ابھی تم چھوٹی ہو۔ ایک بار حریم کہنے لگی کہ ارمان، آپ کیوں میرا امتحان لیتے ہیں؟ پھر آپ نے شادی کیوں کی تھی؟ اگر میری خواہش، ارمان مجھے کچھ ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ میرے بے حد قریب آ جائیں۔ اپنے منہ سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا بھی مشکل لگتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارے قریب آیا تو پھر بچہ ہونے والا ہو جائے گا، اور تم ابھی بہت چھوٹی ہو، سنبھال نہیں پاؤ گی، میں نہیں چاہتا کہ اتنی جلدی تم ان جھمیلوں میں پڑو۔ لیکن حریم کبھی کبھی بے بس سی ہونے لگتی تھی۔ وہ روز ارمان کے لیے تیار ہوتی تھی، وہ روز آتے ہی اس سے معانقہ بھی کرتا تھا، ماتھے پہ بوسہ بھی لیتا تھا، لیکن اس کے جذبات کو کبھی بھی ویسے تسکین نہیں پہنچائی جیسے پہنچانی چاہیے تھی۔ کچھ حریم اس رشتے سے بھی ناواقف تھی۔ جذبات پریشان کرتے تھے، لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ رشتہ قائم کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ بس جو ارمان کرتا ہے یہی ہوتا ہوگا۔ ایک تو اسے وہ سکون وہ نہیں دے رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی، دوسرا اگر کوئی تیسرا یا کوئی بھی حریم کو نظر بھر کر دیکھ لیتا تو ارمان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ حریم کو یوں چھپا کے رکھتا تھا جیسے وہ کوئی قیمتی چیز ہے اور کوئی حریم کو اس سے چرا کے لے جائے گا۔ بہت انسیکیور سا فیل کرتا تھا، اسے کہیں جانے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے میکے بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ میکے بھی وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اس کے والدین سے ملوا کر اسے واپس اپنے ساتھ لے آتا تھا، تاکہ کوئی حریم سے یہ نہ پوچھ لے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کس طرح رہتا ہے۔ اور اسے بھی یہی کہتا تھا کہ میاں بیوی کی بات کسی سے مت کرنا، کسی سے کچھ مت کہنا۔ وہ جانتا تھا کہ حریم بھولی بھالی سی لڑکی ہے، میاں بیوی کے رشتے سے بھی انجان ہے، اس لیے وہ اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہا تھا، اسے ہر آسائش دیتا تھا، لیکن اسے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک بار وہ لان میں بیٹھی تھی جب ایک بال باہر سے اندر آ گئی۔ باہر لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ حریم نے بال پکڑ کے دروازہ کھول کر نوجوان کو پکڑا دی۔ وہ تو حریم کو دیکھتا رہ گیا، کہنے لگا مجھ سے دوستی کرو گی؟
یہ سن کے حریم گھبرا گئی۔ عین اسی وقت ارمان کی گاڑی بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکا بار بار کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو، پلیز مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ سن کے ارمان کو بہت غصہ آیا۔ اس لڑکے کو بھی اس نے مارا اور غصے سے حریم کے منہ پہ بھی تھپڑ دے مارا کہ میرے پیچھے سے تم لڑکوں سے دوستی کرتی ہو۔ حریم کہتی رہ گئی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن جھگڑا بڑھ گیا۔ جب دوسرا تھپڑ حریم کے منہ پہ پڑا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ ارمان کے سینے پہ رکھ کے زور سے دھکا دیا۔ کہنے لگی کیوں شک کرتے ہو مجھ پہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ارمان بری طرح سے گر پڑا تھا، اسے بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا تم بار بار مجھ سے کہتی ہو کہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کرتا، اس لیے تم نے دوسری راہ اختیار کر لی ہے اور میں ایسی 2 نمبر لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حریم کا وجود تو کانپ کے رہ گیا تھا۔ وہ ارمان کو دیکھ کے گھبرا گئی۔ سرخ لال چہرے کے ساتھ جیسے ارمان نے اپنے منہ سے کچھ کہنا چاہا، وہ آگے بڑھ کے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے لبوں پہ تھا اور دوسرا ہاتھ وہ اشارتاً نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ارمان، ایسا مت کرنا، مجھے معاف کر دیں، میں سچ میں کہہ رہی ہوں، اگر آپ کسی بھی لڑکی کی ذات پہ تہمت لگائیں گے تو اسے غصہ تو آئے گا۔ میں نے آپ کو دھکا دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آپ بھی تو میری بات کو سمجھیں۔ وہ لڑکا بس اپنی بال لینے کے لیے آیا تھا، میں اسے بال پکڑا رہی تھی، اس نے خود آگے سے بکواس کرنی شروع کر دی۔ کیا آپ کو مجھ پہ اتنا سا بھی اعتبار نہیں ہے؟ مجھے اگر محبت ہے تو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ وہیں ارمان کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمان نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ روتے ہوئے اس کا لال سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کے وہ وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ واپس باہر آیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر حریم ابھی تک وہیں پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا تھا۔ جب اسے احساس ہوا تو ارمان باہر چلا آیا۔ وہ لان میں ہی موجود تھی اور وہ لان میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، گھٹنوں میں سر رکھے رو رہی تھی۔ ارمان اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کے اسے اٹھایا اور پھر اپنے سینے سے لگا کے کہنے لگا کہ معاف کر دو، پتہ نہیں مجھے میں کیوں اس طرح سے ہائپر ہو جاتا ہوں۔ بہرحال آئندہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قیامت آ جائے، تم دروازہ میرے علاوہ کسی کے لیے نہیں کھولو گی، سمجھی؟ وہ روتے ہوئے سہم کے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ سہم کے بولی تھی، مڈل کلاس کے گھر سے تعلق رکھتی تھی، اتنا تو اسے پتہ تھا کہ اگر طلاق کا دھبا اس کے ماتھے پر لگ گیا تو اس کی رسوائی تو ہوگی سو ہوگی، لیکن اس کے ماں باپ کے لیے جینا کس قدر محال ہو جائے گا، وہ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ ارمان اپنے کمرے میں اسے لے جا چکا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ اور ہاتھ دھلوائے، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا بھی کھلایا۔ صوفے پر بیٹھی وہ ابھی بھی اپنی سرخ آنکھیں لیے سر جھکا چکی تھی۔ جب وہ اسے بستر پر لے آیا اور اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر اپنے پاس لٹا لیا، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید آج کی رات وہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے گا، اس سے اپنا حق وصول کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ الٹا وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا اور اس سے پہلے ہی سو چکا تھا۔ کئی طرح کے وسوسے حریم کے ذہن میں آتے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے حریم نے بھی اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں غصے میں آ کے وہ اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ چند روز بعد حریم کو اپنے ماں باپ کی کمی شدت سے ستانے لگی۔ کئی ماہ گزر چکے تھے، وہ اپنے میکے نہیں گئی تھی۔ اس روز جب ارمان کا موڈ اچھا تھا تو وہ اس سے کہنے لگی کہ ارمان ایک بات کہوں؟ وہ کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں، ایک کیا تم 10 کہو۔ وہ مسکرا کے اس کے پاس بیٹھی، بازو تھام کے کہنے لگی کتنے ماہ ہو چکے ہیں میں اپنے ماما بابا سے نہیں ملی، کیا آپ مجھے میرے ماما بابا کے پاس ملوانے کے لیے لے جائیں گے؟ یہ سن کے ارمان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگا دیکھو، بیوی ہو تم میری، اب تمہارا تعلق مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مجھے بار بار ان تنگ گلیوں میں جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ تنگ گلیاں، گندے گلی محلے کے بچے میری گاڑی کو دیکھ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ حریم کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، مگر آج اس کی غیرت بھی جاگ چکی تھی۔
اگلے ہی پل وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، لیکن یہ کیسی محبت ہے؟ آپ نے تو الٹا میرے ماں باپ کی تذلیل میرے سامنے کی ہے، اور میں اس ڈر سے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہی کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دیں۔ وہ جس انداز میں بولی تھی، ارمان اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ اسے پریشان کر چکا ہے، اسے تکلیف دے چکا ہے۔ پھر کہنے لگا، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، چلو چھوڑو سب باتوں کو، آج میں آفس نہیں جاتا، ہم دونوں تمہارے گھر جائیں گے، میں وہیں پر رہوں گا جب تک تم کہو گی۔ وہ حریم کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ پہلی بار اس نے وہاں پہ پورا دن بتایا تھا۔ یہ دیکھ کے حریم بھی خوش ہو چکی تھی، لیکن جب وہ گھر آنے لگا تو حریم کی ماں نے یہ کہا کہ کچھ دن کے لیے اسے یہیں چھوڑ دو، اتنے ماہ بعد میری بچی آئی ہے اور چند گھنٹوں کے بعد اسے لے کے جا رہے ہو۔ ان کے بار بار کہنے پر اسے ہار ماننا پڑی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں 2 دن کے بعد آ کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ تو جا چکا تھا، مگر پڑوس میں رہنے والا حریم کا چچا زاد جو حریم کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا، اسے جب پتہ چلا کہ حریم آئی ہے تو وہ فوراً اس سے ملنے کے لیے پہنچ گیا۔ وہ حریم سے کہنے لگا کہ تم نے ایک امیر زادے کے لیے میری محبت کو جھٹلایا تھا، کیا تھا تو تم مجھ سے شادی کر لیتی۔ وہ ابھی اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو فرقان، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، میں شادی شدہ ہوں، میرے شوہر کو تم جانتے نہیں ہو وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ وہیں دوسری جانب ارمان کا گھر میں دل نہیں لگا۔ وہ اسے 2 دن وہاں رکنے کا بول تو آیا تھا، مگر اب مزید 1 گھنٹہ بھی اس سے دوری برداشت نہیں تھی۔ وہ اچانک سرپرائز دینے کے لیے میکے پہنچ چکا تھا۔ جب سامنے صحن میں فرقان اور حریم کو بات کرتے دیکھا تو آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اسے فرقان کے یہ الفاظ سنائی دے رہے تھے کہ میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا، کاش تم میری ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حریم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ مارے غصے کے ارمان سے برداشت نہ ہوا اور اس نے وہیں پہ فرقان کو پکڑ کر اس کے منہ پر اپنے بھاری بھرکم ہاتھ سے مکے برسانے شروع کر دیے۔ بیچارے کی ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اس وقت جب تک گھر کے افراد سمجھتے کہ کیوں ہوا ہے، کیا ہوا ہے، ارمان اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آ چکا تھا۔ سارا راستہ وہ چیختا چلاتا رہا، اس پہ تو جیسے جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے حریم بار بار کہہ رہی تھی کہ میری بات سنیے، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی غلط فیصلہ مت کیجیے گا۔ اور وہ ایک ہی بات کر رہا تھا کہ ہر بار غلط فہمی سے یا اتفاق سے میرے سامنے ہی یہ سب کیوں ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے عاشق بنا رکھے ہیں تم نے، میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں۔ گھر جا کر اس نے اپنی شرٹ سب سے پہلے اتار کے ایک طرف پھینکی، پھر حریم کا دوپٹہ کھینچ کے ایک طرف پھینک کر اسے بالوں سے جکڑ کر اس کے منہ پہ ایک کے بعد ایک زوردار تھپڑ مارے۔ اس کی ناک سے خون کی لکیر نکل آئی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، تمہیں لگتا ہے نا میں نامرد ہوں جو چپ چاپ چوڑیاں پہن کے یہ سب کچھ ہوتا دیکھتا رہوں گا؟ ہرگز نہیں، تمہاری اوقات وہی گلی محلے کے سو کالڈ فرقان کی ہی ہے۔ میں ابھی کے ابھی اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ چیخ چیخ کر اسے طلاق دے چکا تھا۔ اس محل نما گھر کے در و دیوار کانپ چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ اس کی تو کل کائنات اجڑ چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اپنے ہاتھ میں موجود ڈائمنڈ رنگ، گولڈ نیکلیس، ڈائمنڈ ٹاپس، سب کچھ اتار کے اس نے ایک طرف رکھ دیا تاکہ کل کو اس کا شوہر اس پر یہ الزام نہ لگائے کہ وہ اس کی مہنگی چیزیں چرا کے لے گئی۔ ارمان نے غصے میں اسے طلاق تو دے دی تھی، مگر اب پچھتا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنی حسین خوبصورت بیوی کو وہ کیسے خود سے دور جانے دے سکتا تھا۔ وہ فوراً سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ حریم بیگ پیک کر کے جیسے ہی باہر نکلی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کے کہنے لگا کہ نہیں، تم کہیں نہیں جانے والی، تم یہیں رہو گی میرے ساتھ، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ مگر حریم اسے خود سے الگ کر رہی تھی کہ بس بہت ہو گیا، میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے، میں آپ جیسے شکی مزاج شخص کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔
جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ خبردار، جو اس گھر سے تم نے کبھی قدم باہر نکالا تو۔ حریم بولی میرا اب آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، میرا یہاں پہ رہنے کا اب کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ مگر وہ سوچ چکا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ جب تک عدت پوری نہ ہوئی وہ اسے اس کے کمرے میں ہی بند کر کے رکھے ہوئے تھا، اس سے فاصلہ برقرار رکھتا تھا لیکن اسے ہر چیز مہیا کرتا تھا۔ حریم تو جیسے اس کے جنون سے سہم سی چکی تھی جب اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں دوبارہ اپنانا چاہتا ہوں، بس صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، تم ایک رات حلالے کے طور پہ کسی اور مرد کے ساتھ گزارو گی اور اس کے بعد دوبارہ میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ ارمان کی یہ بات سن کے وہ سہم چکی تھی، ایک دم سے اس کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ وہ کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا میں کوئی آپ کی زر خرید غلام ہوں؟ میں کبھی بھی حلالہ نہیں کرنے والی۔ آپ کو حلالے کے بارے میں پتہ بھی ہے، ایک رات کسی مرد کے ساتھ گزار کر پھر طلاق لے کر دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آ جانا حلال ہے؟ ایسا نہیں ہوا کرتا، آج کل کے دور میں اس کا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ مگر اسے اپنے سامنے بولتا دیکھ کر وہ اسے گردن سے پکڑ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے سختی برتنا چاہتا تھا لیکن اگلے ہی پل کچھ سوچ کے دھیما پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے وجود کے ایک ایک پور پہ میرا حق ہے، اس لیے چپ چاپ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، فالتو کی بات میرے سامنے مت کرنا۔ وہ اسے خاموش کروا چکا تھا اور یوں وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کنواریوں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ ارمان نے حلالہ کروانے کے لیے ایک غریب اور ضرورت مند لڑکے کا انتخاب کیا تھا۔ روحان ارمان کے آفس میں بیٹھا تھا، 5 لاکھ کا چیک اس کے پاس تھا اور رومان کی بے چینی عروج پر تھی۔ اگلے روز روحان ارمان کے گھر پہنچ گیا۔ نکاح کے بعد بھی ارمان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ روحان کو کمرے میں بھیجے۔ ادھر روحان کا دل مچل رہا تھا کیونکہ آج تک لڑکیوں سے بس دوستی ہی نصیب ہوئی تھی، کبھی کسی لڑکی کی قربت نہیں دیکھی تھی۔ تھا بھی 21-22 سالہ نوجوان۔ روحان کی نظریں اپنے کمرے کی طرف دیکھ کر ارمان کہنے لگا آسان نہیں ہوتا اپنی بیوی کے کمرے میں کسی اور کو بھیجنا، میں اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہوں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ارمان کی بات سن کے روحان اس وقت من ہی من میں مسکرایا، اسے بس کمرے میں جانے کی جلدی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس امیر زادے کی بیوی دیکھنے میں کیسی تھی۔ یقیناً خوبصورت ہی ہوگی، ایسے امیر لوگ عام شکل و صورت والی لڑکیوں سے شادی تھوڑی کرتے ہیں۔ دل اندر سے مچل رہا تھا، جذبات عروج پر تھے، لیکن کمبخت ارمان ابھی تک چپ بیٹھا تھا۔ بیچارہ آج کی رات تو باہر بیٹھا سوگ منائے گا، ساری رات جاگ کر یہ سوچے گا کہ آج کی رات اس کی بیوی کے ساتھ میں کیا کیا کروں گا۔ دل میں گدگدانے والے خیالات نے اسے مسکرانے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ارمان کب ہمت کر کے کہے کہ وہ رہا میری بیوی کا کمرہ، لیکن ارمان نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا، وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ روحان کہنے لگا سیٹھ اگر تم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تو میں یہیں صوفے پہ سو جاؤں، اللہ قسم بڑی گہری نیند آ رہی ہے۔ ارمان نے دوبارہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں کمرے میں اس لیے نہیں بھیج رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری بیوی کو ایک بار سے زیادہ استعمال کرو۔ تمہیں کمرے میں دیر سے بھیجنے کا مقصد بس یہی ہے، میں بھی یہیں بیٹھا ہوں، تم بھی یہیں بیٹھے رہو گے، 4 بجے تم کمرے میں جاؤ گے، 5 بجے باہر آ جاؤ گے، آتے ہوئے اسے طلاق دے کے باہر آؤ گے۔ یہ سن کے روحان کہنے لگا سیٹھ میرے پاس اتنا بھی فالتو کا ٹائم نہیں ہے، مجھے پہلے ہی بہت سخت نیند آ رہی ہے اور میں اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتا ہوں، اگر ایک بار میں یہاں سو گیا تو تیری آج کی رات برباد جائے گی، میں اگر ایک بار سو جاؤں تو پھر مجھے کوئی نہیں جگا سکتا۔ روحان نے جمائی لے کر کہا تھا، حالانکہ نیند آ نہیں رہی تھی۔ ارمان نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جلدی کمرے سے باہر آنا اور میری بیوی کو زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ روحان کے چہرے پہ خباثت بھری مسکراہٹ چھائی تھی، کہنے لگا سیٹھ اگر تو کہتا ہے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تیری بیوی کو۔ ارمان کہنے لگا زیادہ بک بک مت کرو، جو کہا ہے بس وہ کرو۔ روحان گہری سانس بھر کے اٹھا
اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ دروازہ پاؤں سے بند کیا۔ بیڈ پہ ایک نازک سا وجود سسکیوں سے رو رہا تھا۔ نہ تو اس لڑکی نے فینسی لباس پہنا تھا اور نہ زیورات۔ روحان کی ایک دن کی دلہن تمام زیبائشوں سے آری تھی۔ وہ بالکل سادہ سے دوپٹے سے اپنا چہرہ گھونگھٹ سے چھپائے روئے جا رہی تھی، سسکیوں سے، ہچکیوں سے۔ روحان بڑی بے نیازی سے چلتا ہوا اس لڑکی کے سامنے جیسے ہی بیٹھا تو وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ لڑکی کے سفید دودیا ہاتھ دیکھ کے روحان کی بےتابی بڑھی۔ وہ کچھ کھسک کے لڑکی کے قریب ہوا، وہ اور پیچھے ہٹی۔ روحان نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگا دیکھو لڑکی، ایسے کرو گی تو کیسے چلے گا؟ تمہارے سابقہ شوہر نے بس 1 گھنٹے کی اجازت دی ہے، اور 1 گھنٹہ اگر میرا تمہارے قریب آنا اور تمہارا مجھ سے دور جانا یہی کرنے میں گزر گیا تو کیسے ہوگا حلالہ؟ جانے من میں نے نکاح کیا ہے تم سے، تمہارا 1 رات کا شوہر ہوں، مجھے اچھا رسپانس دو۔ یوں دور بھاگو گی تو مجھے تھوڑی زبردستی کرنی پڑے گی، اور باہر بیٹھا تمہارا شوہر مجھ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں زیادہ سخت ہاتھ نہ لگاؤں۔ گھونگھٹ میں بیٹھی حریم کا دل چاہا کمرہ کھولے اور یہاں سے بھاگ جائے۔ کتنا بیہودہ شخص تھا وہ۔ حریم کا دل چاہا بھاگ جائے یہاں سے، اتنی دور کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ غلطی مرد کرے اور حلالہ کے نام پہ رات بھر کی اذیت عورت کیوں بھرے؟ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جب روحان نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اسے دیکھا تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ لڑکی تھی یا قیامت؟ رو رو کے آنکھوں کے ڈورے گلابی، ناک گلابی، ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لگ رہے تھے۔ سادگی میں بھی وہ لڑکی قیامت ڈھا رہی تھی۔ کچھ پل کو روحان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ اتنی حسین لڑکی کیا اس دنیا میں ہو سکتی ہے؟ اگر ارمان باہر سر پکڑے بیٹھا تھا تو بالکل ٹھیک بیٹھا تھا۔ جس پریشانی میں وہ مبتلا تھا روحان اب سمجھ گیا تھا۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ دیر سے کمرے میں جاؤ اور اس کی بیوی کے ساتھ بس ایک ہی بار رشتہ قائم کرنا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ جتنی وہ حسین تھی رات بھر روحان اس پہ پیار نچھاور کرتا تو کم تھا۔ وہ کہنے لگا اتنی حسین لڑکی کو کون بے وقوف طلاق دے سکتا ہے؟ تمہارے شوہر کا اوپر کا میٹر کھسکا ہوا ہے کیا؟ میں اگر تمہارے شوہر کی جگہ ہوتا تو ماں قسم مر کے بھی تمہیں طلاق نہ دیتا۔ عجیب بے وقوف شخص ہے۔ ارے ایسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہر رات گلزار بنانے کو دل چاہتا ہے، اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ کیا روپ ہے، کیا حسین چہرہ ہے، کیا گلابی ہونٹ ہے، بالکل مکھن ملائی جیسے۔ کیا لڑکی ہو ماں قسم۔ روحان کی بے تکی سی تعریف پہ وہ گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا ویسے برا مت منانا، تمہارا شوہر 1 نمبر کا احمق انسان ہے۔ حریم اس کی بات سن کے ایک بار پھر سے گھبرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وارفتگی دیکھ کر دل بے چین ہوا تھا، لیکن تب تک روحان اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ حریم نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن روحان ہاتھ اور بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ کہنے لگا۔ ہائے ماں صدقے جائے، تمہارا ہاتھ ہے یا کوئی ریشمی رومال؟ تم جیسی لڑکی کو چھوڑنے کا دل کس کمبخت کا چاہے گا؟ یہ کہہ کے وہ حریم کو جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے فوراً سے سنبھل کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے۔ نہ جی نہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ حریم کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ حریم کے چہرے پہ جھولتی لٹ کو روحان نے اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کے حسین روپ کو دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں تو سجنے سنورنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے، تم ماسٹر پیس ہو لڑکی، اس لیے بہت مشکل ہے لڑکی آج تم سے دور رہنا۔ حریم کے چہرے پہ چھائی بدحواسی دیکھ کر روحان مزید بے خود ہوا۔ ایک بار سے تسلی نہیں ہوگی۔ وہ حریم کے کان کے پاس بڑے مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہیں دیکھ کے میری نیند اڑ کے رہ گئی ہے، اور نیند تو میں تمہاری بھی اڑا کے رکھ دوں گا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، پیچھے رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ رونے لگی، بمشکل ہی صحیح لیکن اپنا ہاتھ وہ اس سے چھڑوا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، ارے ایسے کیسے ہاتھ نہ لگاؤں، میں تو تمہیں دیکھ کے پاگل ہو رہا ہوں۔ یہ رات مجھے چھوٹی لگ رہی ہے، اس لیے تمہارے نخرے نہیں دیکھوں گا۔ حریم اس کی باتیں سن کر
اس کے ارادے جان کر مزید رونے لگی۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ کمرے کا واحد لیمپ وہ بجھا چکا تھا، پھر مکمل طور پر حریم پہ حاوی ہونے لگا۔ وہ بے حد نروس تھی، رو بھی رہی تھی، اپنے ہاتھ روحان کے سینے پر رکھ کر فاصلہ برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس میں کھونے لگا تھا۔ اپنے ہونٹوں کا لمس حریم کے چہرے پہ دینے لگا، مگر اس کے بہتے آنسو محسوس کر کے ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر بے نیازی دکھاتے ہوئے کبھی وہ اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتا تو کبھی اس کے بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے صاف کرتا۔ اس پریوش کے نازک وجود کو سمیٹنے لگا، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جماتا اس پر مکمل طور پہ حاوی ہو چکا تھا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، اس لیے ہوس سے انجان تھا، بس پیار کر رہا تھا۔ اپنے پہلو میں حریم کے دل کی دھڑکنیں کسی ساز کی طرح سے بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا روحان کی شدتیں بڑھنے لگی تھیں۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ حریم کو اپنے اندر بسا لے یا خود اس کے اندر بس جائے۔ حریم نے بڑی مشکل سے یہ رشتہ قائم کیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو روحان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچ کے خود پہ گرایا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے لڑکی، ابھی تو میرا دل نہیں بھرا۔ حریم کہنے لگی اور نہیں پلیز، میں تھک چکی ہوں۔ حریم بے حال سی ہوئی تھی۔ ابھی سے تھک گئی؟ ابھی تو آدھی رات باقی ہے۔ پوری رات تمہاری محبت کا جام پینا چاہتا ہوں، نہ جانے پھر کبھی موقع ملے نہ ملے۔ یہ کہہ کے وہ حریم کو پھر سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ صبح تک نہ خود سویا تھا نہ حریم کی جان بخشی تھی۔ کمرے میں روشنی پھیلی تو حریم کی گردن پر سرخ نشان دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ تمہارا شوہر تو یہ دیکھ کے تپ جائے گا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کو زیادہ تنگ نہ کرنا، کمینہ کہیں کا۔ ایسی حسین بیوی کو طلاق دیتے ہوئے نہیں سوچا کہ اگر حلالہ مجھ سے کروانا پڑے گا تو وہ کیا حال کرے گا۔ حریم اس کی باتیں سن کے کلس کے رہ گئی تھی۔ وہ اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ روحان کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی، لیکن جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ارمان دروازہ بجا دے گا اور پھر طلاق کا مطالبہ کرے گا۔ مگر روحان کا ارادہ ڈگمگانے لگا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کی قربت پائی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کے اپنی شرٹ پہن کر بٹن بند کرتے ہوئے اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ جو کچھ چادر پر اس نے دیکھا اس کا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر اس کے پاس اس وقت ہی تو کم تھا، اس لیے کھڑکی کے راستے سے کمرے سے باہر نکلا اور وہیں سے دیوار کود کے گھر سے بھاگ چکا تھا، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھ چکا تھا اس کے بعد طلاق دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حریم جب نہا کے کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ اسے لگا کہ روحان کمرے سے باہر جا چکا ہوگا۔ پوری رات اس نے ایک اذیت سے گزاری تھی، جاگ جاگ کر، سہ کر۔ اب وجود بے جان سا لگ رہا تھا، سر میں درد تھا۔ وہ بیڈ پہ دراز ہو کے سو چکی تھی، مگر ابھی وہ گہری نیند میں گئی بھی نہیں تھی جب اچانک سے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ حریم کو حیرانی ہوئی، کیونکہ کمرہ اندر سے لاک تھا۔ اگر روحان کمرے سے باہر گیا تھا تو کمرہ اندر سے لاک کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ارمان تھا۔ حریم کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا گیا۔ اس شخص کی قربت کی چھاپ اپنی سابقہ بیوی کے چہرے پہ دیکھ کے وہ مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ بڑے ضبط سے پوچھنے لگا، کہاں ہے وہ لڑکا؟ یہ سن کے حریم کچھ حیران تھی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا، میں نہا کے کمرے میں آئی تو وہ نہیں تھا۔ یہ سن کر ارمان نے حیرت سے پہلے حریم کو دیکھا، پھر اس کی نظر کمرے کی کھلی کھڑکی پہ پڑی۔ مطلب وہ بھاگ گیا؟ مگر کیوں؟ ارمان کو حیرت ہوئی تھی۔ حریم سے کہنے لگا اس نے تمہیں طلاق تو دے دی ہے نا؟ ارمان کے دل میں خوف کی لہر دوڑی تھی۔ نہیں تو۔ یہ سن کے ارمان کے اندر آگ سی لگی۔ پیسے بھی لے گیا اور اس کی بیوی کے ساتھ رات بھی بتا گیا اور طلاق بھی نہیں دی۔ وہ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ارمان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔
حریم خود میں بہت ہی زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آنکھیں نیند سے چور تھیں، پورا وجود دکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کے رونا بھی آنے لگا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ روتے روتے نہ جانے کیا وقت تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی۔ روحان اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ نکاح کے 2 بول پہلی بار بولے تھے، پہلی بار ایک لڑکی کے اتنے قریب ہوا تھا۔ کیسے جذبات نے اسے اپنی رو میں بہایا۔ کب وہ اپنی محبت پوری رات حریم پہ نچھاور کرتا رہا، اسے احساس تک نہیں ہوا تھا، لیکن جو کچھ آخر میں اس کی آنکھوں نے دیکھا اس کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ لڑکی ابھی تک کنواری تھی۔ پہلی بار روحان ہی اس کے قریب آیا تھا۔ بیڈ پہ بچھی چادر کو دیکھ کر جو راز روحان پہ کھلا تھا وہ حیران تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی سے ارمان ابھی تک دور تھا تو کیوں تھا؟ کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ تو ایک رات نہیں رہ پایا، بلکہ ایک رات میں جو رشتہ وہ حریم سے قائم کر کے آیا تھا اس کی خواہش بڑھنے لگی تھی، اور اب بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ ارمان نے آج تک اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، کیوں نہیں لگایا؟ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ دوسری جانب اسے بے چینی سی ہونے لگتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو ارمان حریم سے دوبارہ نکاح کرے گا، اس کے قریب جائے گا، اور اس بات نے روحان کی رات کی نیند اڑا کے رکھ دی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ روحان سویا سویا ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا تھا۔ لگتا تھا کہ ارمان حریم کے قریب ہے۔ اتنی بے چینی اس نے اپنے دل میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی جتنی اب کر رہا تھا۔ دوسری جانب ارمان پاگلوں کی طرح سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنے امپلائی سے کہنے لگا کہ کہاں ہے وہ لڑکا۔ روحان دوبارہ گھر واپس گیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کا گھر بھی دیکھ چکا تھا کہ وہ کہاں تھا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ طلاق دینا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے ارمان سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وہ اپنے ایک دوسرے دوست کے گھر پہ تھا جس نے اسے چھت پہ رہنے کی جگہ دی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، باقی کی چھت تھی، جہاں چارپائی ڈالے وہ آسمان کے تارے دیکھ کر اپنا وقت گزار رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو حریم کا لمس محسوس ہونے لگتا۔ دل چاہتا کہ وہ قریب آ جائے اور وہ اسے اپنی پناہوں میں لے لے، سب کی نظروں سے اسے چھپا لے، اسے اپنے پاس لے آئے، لیکن خالی جیب اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پہلی بار سنجیدگی سے وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ 5 لاکھ کی رقم کب تک چلے گی؟ وہ کیوں اپنی بیوی کو اس کے حوالے کرے گا؟ جیسے ہی وہ ارمان کو نظر آ گیا وہ تو اسے مار مار کے طلاق دلوائے گا، اور پھر حریم کیوں اپنے شوہر کو اور اپنے گھر کی عیاشیوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جائے گی؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ دوسری جانب حریم بھی پریشان تھی۔ وہ روحان کی بیوی بن چکی تھی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک روحان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مارے غصے کے ارمان کو تو ایک پل چین نہیں تھا۔ اپنے خاص لوگوں کو اس نے خاص حکم دیا کہ جاؤ جا کر اسے ڈھونڈ کے لاؤ، جہاں سے بھی ملے، زندہ ہو یا مردہ۔ اگر کسی طرح کی کوئی چالاکی دکھائی تو بے شک شوٹ کر دینا، جان تو چھٹ جائے گی۔ مجھے بس میری بیوی میری ہوتی چاہیے، چاہے طلاق یافتہ ہو کر آئے یا پھر بیوہ ہو کر۔ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی حریم اس کے یہ الفاظ سن کر وہیں صوفے پہ سر پکڑ کے بیٹھ چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان لمحات کو بھلا نہیں پا رہی تھی جب روحان اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے جذبات کی شدت جس طرح سے اس نے اپنے وجود پہ ٹوٹتی محسوس کی تھی، یاد کر کے وہ جھرجھری سی لے کے رہ گئی تھی۔ روحان 1 ہفتے سے جیسے آگ کی بھٹی میں جھلس رہا تھا۔ اس کے دوست اسے کہنے لگے کہ کوئی لمبا ہاتھ مارتے ہیں۔ ابھی بھی وہ ایک بازار میں کھڑے تھے۔ 2 موٹی عورتیں اپنے کندھوں پر پرس ڈالے چل رہی تھیں۔ تبھی ایک عورت کے پرس کی زپ کھلی رہ گئی۔ اس کا دوست کہنے لگا کہ ابھی ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس عورت کو کہاں پتہ چلے گا، آج تو پیزا پارٹی بنتی ہے۔ مگر اس کا دل تو جیسے ہر ایک چیز سے اچاٹ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بار بار یہ خواہش اندر ٹھاٹھے مارتے دریا کی طرح محسوس ہو رہی تھی کہ ایک بار وہ پھر سے اس لڑکی کے قریب جائے، اسے اپنے قریب محسوس کرے۔ جب مزید اس سے برداشت نہیں ہوا تو وہ وہاں سے چلا آیا۔ آس پاس سے اسے خبر مل چکی تھی کہ ارمان سیٹھ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، زندہ یا مردہ۔
وہ اگر دن دہاڑے اس لڑکی کے قریب جاتا تو یقیناً اسے پکڑ لیا جاتا، اس لیے وہ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا تو پچھلا پہر شروع ہوتے ہی وہ اس کے گھر کے قریب آیا۔ دیواریں پھلانگنا اور پائپ لائن کے ذریعے گھر پہ چڑھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوا اور سیدھا گھر کی پچھلی جانب سے دیوار پھلانگتا ہوا اس کے کمرے کی طرف جانے لگا جس کمرے میں حریم رہتی تھی۔ بڑی خاموشی کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ جب کھڑکی کے قریب پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ وہیں پہ رک گیا۔ پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، سامنے ڈری سہمی حریم بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کو سختی سے ارمان پکڑ کے بیٹھا تھا۔ غصے سے کہنے لگا، اس روحان کے بچے کو تو میں چھوڑنے والا نہیں۔ نہ جانے تم نے اسے کون سے اپنے حسن کے جال میں پھنسایا کہ وہ لڑکا تمہیں طلاق دیے بغیر ہی چلا گیا۔ ایک منٹ، کہیں تم نے خود ہی تو اسے یہاں سے نہیں بھگا دیا تاکہ مجھ سے شادی نہ کر سکو؟ یہی تو تم چاہتی تھی، مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤ، ہے نا؟ وہ خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا روحان چپ چاپ کھڑا وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ حریم گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ آپ ہی تو کرتے آئے ہیں، آپ خود ہی اسے یہاں پہ لائے تھے، مجھ سے نکاح کروایا، میرے کمرے میں بھیجا، ساری رات میں کس اذیت سے گزری وہ صرف میں جانتی ہوں، اور اب آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ شخص میرے لیے ہمیشہ سے اجنبی رہا، مگر وہ اسے دھمکا کے جا چکا تھا کہ دیکھنا میں اس روحان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ دروازے کو وہ باہر سے لاک کر کے گیا تھا اور حریم کمرے کی روشنی بجھا کے لیٹ گئی۔ وہ پھر سے رو رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کے روحان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کمبخت، کمینہ، اسے تو کوئی مفت میں 4 تھپڑ بھی نہ لگائے۔ اتنی حسین بیوی ملی ہے، اسے کوئی قدر ہی نہیں، خبیث کہیں کا۔ حریم کو روتا دیکھ کے اس کے دل میں کچھ ہو رہا تھا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے یہاں سے لے کے چلا جائے گا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اور ارمان جتنا بھی چالاک تھا لیکن اس کے مقابلے میں اس کی چالاکی کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ جب کھڑکی کے پاس آیا تھا تو رومان حریم کے دونوں جبڑے پکڑے زور سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ لڑکا نہ ملا تو یاد رکھنا تمہاری جان مجھ سے پھر بھی نہیں چھوٹے گی۔ میں تمہیں خلا دلوا دوں گا، تم یہیں رہو گی۔ مجھے شک ہے کہ تم نے ہی اسے بھگایا ہے، کیونکہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ میں تمہیں جو نہیں دے پایا۔ حریم رونے لگی تھی۔ اب ارمان اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر روحان سمجھ گیا تھا کہ حریم اس گھر میں تکلیف میں ہے۔ کھڑکی کھول کے وہ اندر داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں سرسراہٹ محسوس کر کے حریم نے پلٹ کے دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ جلدی سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اپنے سامنے ایک بار پھر اس زبردستی کے شوہر کو دیکھ کر وہ سہم چکی تھی، مگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ کہنے لگا، ہیلو مائی سویٹ وائفی، کیسی ہو؟ یقیناً میرا ہی انتظار کر رہی تھی نا؟ دیکھو کتنی لمبی عمر ہے میری، تم نے مجھے یاد کیا اور میں چلا آیا اپنی سپنوں کی رانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ نہ جانے کیوں مگر حریم اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس خارج کر چکی تھی، جیسے اسے ایک محفوظ پناہ گاہ مل چکی ہو۔ اسے یہ بات ایک طرح سے تسلی ہوئی کہ وہ روحان کے نکاح میں ہے۔ روحان نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کہاں چلے گئے تھے تم؟ مجھے طلاق کیوں نہیں دی تھی؟ ارمان تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، جانتے ہو وہ تمہارا کیا حشر کرے گا۔ بہتر ہے کہ مجھے طلاق دو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ مگر روحان انتہائی سنجیدگی سے دیکھ کے کہنے لگا کہ اچھا، کیا ساری زندگی تم یہاں اس شفاق دل شخص کے ساتھ رہ کے اذیتیں سہنا چاہتی ہو؟ اس کے دیے گئے ظلم و ستم سہنا، کیا یہ تمہاری زندگی میں لکھا ہے؟ ارے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ مجھ جیسا لڑکا تمہیں مل رہا ہے۔ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، جو روکھی سوکھی خود کھاؤں گا تمہیں بھی کھلا دوں گا۔ لیکن اگر تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو تمہیں ایک بار طلاق دے چکا ہے تو ٹھیک ہے، رہو۔ جو تمہیں ایک بار طلاق دے چکا ہے وہ دوبارہ بھی دے گا اور بار بار دے گا، اور اس بار تو میں تھا، لیکن اگلی بار اگر میری جگہ کوئی اور مرد اس نے حلالے کے لیے بلا لیا تو؟ یہ سوچ کے حریم کی جان نکلی۔ اس قید خانے سے تو وہ بھی نکلنا چاہتی تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ارمان نے دیکھ لیا تو؟
وہ مسکرا اٹھا، کہنے لگا کہ بس تم نے ہاں کر دی نا، اب دیکھو اس ارمان کے بچے کو میں کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ پہلے مجھے ڈھونڈ رہا تھا، اب تمہیں بھی ڈھونڈتا پھرے گا، مگر تمہارے سائے تک بھی میں اسے پہنچنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے ساتھ لیا اور پھر جس راستے سے خود آیا تھا اسی راستے سے اس نے بڑے ہی دھیان سے حریم کو بھی اتارا۔ پہلے خود اسے باہوں میں بھر کے اپنے کندھے پہ کھڑا ہونے کا کہا۔ وہ دیوار پھلانگ کر باہر اتری تو وہ بھی پھر چھلانگ لگا کے باہر آ چکا تھا۔ دونوں وہاں سے بھاگتے ہوئے اس گھر سے بہت دور آ چکے تھے۔ جب ہانپتے ہوئے ایک درخت سے ٹیک لگا کے حریم کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ روحان کے بھی چہرے کی رنگت اڑی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جائے گا۔ حریم اس کے ساتھ آ تو چکی تھی مگر اب اسے یہ خوف بھی ستا رہا تھا کہ کہیں یہ بھی ارمان جیسا نکلا تو۔ اس نے جب حریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ ایک دوست کے گھر میں لے کر آ گیا۔ فون پر وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ مجھے 2 دن کے لیے تمہارے اوپر کے پورشن کی چابیاں چاہیے۔ اوپر والا پورشن وہ ویسے بھی کرائے پہ دینا چاہتے تھے، اس لیے جیسے تیسے اس نے چابیاں روحان کو دے دیں اور یوں اس گھر کے اوپری حصے میں وہ اسے لے آیا۔ کمرے میں ضرورت کا سارا سامان پڑا تھا۔ حریم گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ ارمان ہم تک پہنچ تو نہیں پائے گا، اگر پہنچ گیا تو وہ تو ہماری جان ہی لے لے گا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تم فکر مت کرو، جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ آتے ہوئے وہ اپنے 2-3 جوڑے کپڑے اٹھا کر لے آئی تھی۔ جیسے ہی وہ فریش ہو کر نکلی تو سامنے بیٹھے روحان کی نظریں اس کے وجود سے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ آگے بڑھ کے اس نے اسے باہوں میں بھر لیا اور پھر جیسے اس میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ آج کی رات جو کہ آدھی بیت چکی تھی وہ اس کے ساتھ رنگین بنانا چاہتا تھا، مگر وہ فوراً سے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ پلیز میرے قریب مت آؤ، مجھے اس رشتے کو سمجھنے دو۔ اس وقت میری کیا کیفیت ہے آپ شاید سمجھ نہیں رہے۔ وہ جس انداز میں بولی تھی روحان اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب، کیسی کیفیت ہے؟ بیوی ہو تم میری، اپنے پاس لے کے آیا ہوں میں تمہیں۔ اب پہلی شادی ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، تھوڑا وقت تو بتانے دو، میں گناہ تھوڑی کر رہا ہوں۔ اس وقت تو وقت کم تھا، میں ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ حریم کو لگا جیسے وہ کوئی کٹ پتلی ہے، کھلونا ہے جو 2 مردوں کے بیچ میں استعمال ہو رہی ہے۔ روحان محبت سے واقف نہیں تھا۔ اس کے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ حق ازدواجیت وصول کرنا اور ہر رات ایک دوسرے میں کھو جانے کا ہی نام تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شادی جیسا بندھن کیا ہے، محبت کے اصول کیا ہیں۔ وہ اسے باہوں میں بھر کے زبردستی اس کے قریب آنے لگا۔ جب اس کی سسکیاں سن کے ایک دم سے وہ سنجیدہ سا ہو گیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا کہ یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ اسے دور ہو چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے یوں روتا دیکھ کے اس نے اس کا چہرہ تھاما اور گالوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو، اگر تمہیں میرا قریب آنا پسند نہیں آ رہا تو میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا، مگر رونا تو بند کرو۔ دیکھو تم روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ جب تم روتی ہو تمہارا یہ جو چھوٹا سا ناک ہے نا وہ سرخ ہو جاتا ہے، اور تمہاری آنکھیں اور یہ گال پہلے ہی تو سفید ہیں، روتی ہو تو گلابی پڑنے لگتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں پتہ نہیں کیا کر ڈالوں تمہارے ساتھ۔ پلیز تم رویا مت کرو ورنہ مجھ سے خود پہ قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اسے وہیں پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بھوک اور پیاس سے اس کا حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ بھوکی تو وہ بھی ہے۔ رات کے اس پہر نہ جانے کہاں سے وہ کھانے کے لیے 2 برگر لایا اور پانی کی بوتل لا کر اس نے اس کے سامنے رکھی، جسے کھانے کے بعد وہ جلدی سے بستر سمیٹ کے سو گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید روحان اسی گھر میں رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں ابھی حریم کو آئے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ چوری چکاری چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب بس محنت کرے گا، ایسے کام کرے گا جس سے حق حلال کی کمائی وہ اپنی بیوی کو کھلا سکے۔ یہ موم کی گڑیا بھلا چوری چکاری کے پیسوں سے پلنے والی تھوڑی تھی۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو وہ اپنے دوست سے تھوڑے پیسے ادھار لایا تھا۔ ان پیسوں سے وہ کچن کا کچھ سامان لے کر آیا۔ دوست اس کا بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھ
1 مہینے کا کرایہ تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد تجھے پیسے دینا ہوں گے، سمجھا؟ میں نے گھر والوں کو بھی جواب دینا ہے۔ باقی تیری بیوی تیرے ساتھ ہے، اس لیے تجھے یہاں رکھ رہا ہوں، ورنہ تجھ جیسے آوارہ کو تو میں کبھی بھی یہ گھر نہ دیتا۔ یہ باتیں حریم اندر بیٹھی سن چکی تھی۔ جب روحان کمرے میں آیا تو وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، بس یہی چھوٹے موٹے ڈاکے ڈکیتیاں اور لوگوں کے کام کر دیتا ہوں۔ یہ سن کے حریم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگی تو آپ کے ماں باپ بہن بھائی کہاں ہیں؟ وہ پھیکا سا مسکرا کے کہنے لگا بہن تھی میری، ماں باپ بھی تھے، لیکن سب ایک حادثے میں مارے گئے، صرف میں بچا ہوں۔ چچا کے ہاتھوں کی مار کھا کھا کے سالوں پہلے ان کا گھر بھی چھوڑ دیا، تب سے یوں ہی آوارہ گھومتا پھر رہا ہوں۔ حریم سمجھ چکی تھی کہ اس کے سر پہ بڑوں کی شفقت کا سایہ نہیں تھا، اس لیے وہ دنیا کے سامنے برا بن گیا۔ اس کے پاس جو آیا وہ اچھا شخص تھا یا برا، اس نے سب سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا، اور یوں وہ اچھائی سے کافی دور ہٹ چکا تھا۔ مگر حریم کی خاطر اب دھیرے دھیرے وہ خود کو بدل رہا تھا۔ حریم کے بار بار منع کرنے پر وہ دوبارہ حریم کے قریب نہیں آیا تھا۔ ایک رات وہ دکان پہ کام کروانے کے بعد مزدوری لے کے گھر آیا تو تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کمرے کی چھت ابھی کچی تھی، اس لیے تیز طوفانی بارش میں حریم کے بستر پہ چھت ٹپکنے لگی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ بارش اور بادل گرجنے سے تو وہ ویسے بھی بہت ڈرتی تھی۔ فوراً سے اٹھ کے وہ روحان کے بستر کے پاس چلی گئی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اسے ہلا کے کہنے لگی کہ روحان دیکھو بادل گرج رہے ہیں۔ وہ سوئے ہوئے کہنے لگا ہاں تو بادلوں کا کام ہے گرجنا، گرجیں گے نہیں تو کیا ڈھول بجائیں گے۔ اس کے یوں کہنے پہ وہ اندر تک تپ چکی تھی۔ اسے بازو سے ہلا کے کہنے لگی دیکھو وہ اندھیرا ہو گیا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ نیند میں ہی اسے بازو سے کھینچ کے اپنے قریب لٹا چکا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لے کے کہنے لگا اچھا میرے پاس آ جاؤ، تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانے لگی، مگر وہ ایک بار پھر خراٹے بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی باہوں میں آ کے ایک عجیب سی سرشاری اس کے وجود میں پھیلنے لگی۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا۔ اگلی صبح حریم نے ہی اسے جگایا، کہنے لگی کہ جب تک تمہیں کسی اچھی جگہ نوکری نہیں مل جاتی تب تک کیا میں کسی اسکول میں ٹیچنگ کر لوں یا بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیتی ہوں، اس سے تمہاری بھی کافی مدد ہو جائے گی۔ مگر وہ غصے سے منع کر چکا تھا کہ ہرگز نہیں، تم بس گھر میں بیٹھو گی، میں جو بھی کما کے لاؤں گا وہ تم چپ چاپ کھاؤ گی، سمجھی؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو طرح طرح کی نظریں دیکھیں۔ اس کی بات پہ وہ چپ سی ہو گئی۔ جو کچھ ارمان نے اس کے ساتھ کیا تھا، روحان نے صحیح معنوں میں اس کا شوہر ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ محبت کی کومپل دونوں طرف پھوٹی ہوئی تھی اور دونوں زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ دونوں ہی بھول چکے تھے کہ ابھی ارمان نام کا ایک درندہ ان کی زندگی میں موجود ہے جو پچھلے 1.5 ماہ سے ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی یاد میں تڑپ جاتی تھی۔ یقیناً اس کے ماں باپ کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ حریم وہاں سے جا چکی ہے۔ ارمان تو لازمی وہاں جا کر اچھا خاصا ہنگامہ کر چکا ہوگا۔ اس نے روحان کو اس بارے میں بتایا کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ وہ راضی ہو چکا تھا۔ اسی شام وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے جب گھر کے باہر ارمان کے بھیجے ہوئے خفیہ لوگوں نے اسے دیکھ کر فوراً ارمان کو اطلاع دے دی۔ جہاں وہ اپنے ماں باپ سے مل کر انہیں پوری حقیقت بتا رہی تھی اور وہ روحان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اس نے ان کی بیٹی کو درندے کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ کچھ دیر ملنے کے بعد جیسے ہی وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کے واپس گھر جانے کے لیے نکلے، تبھی ایک سیاہ گاڑی ان کی ٹیکسی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور اگلے ہی پل اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ گاڑی سے نکل کر فائرنگ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ارمان تھا۔ کانچ کے ٹکڑے ٹوٹ کے گرنے لگے، گولی سیدھا ڈرائیور کو لگی اور گاڑی جا کر درخت کو ٹکرائی۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے روحان کی طرف وہ لپکی مگر کانچ کے ٹکڑے اس کے سینے، گردن اور چہرے پہ لگے تھے۔ وہ چلا اٹھی، روحان اٹھو پلیز، روحان ہوش میں آؤ۔ مگر روحان بے سدھ لیٹا تھا۔ ارمان آگے بڑھا،
اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے حریم کو گاڑی سے باہر گھسیٹ کے نکالا۔ پھر اپنی گاڑی میں لا کر پٹخ کر اس نے گاڑی چلا دی۔ وہ چیخ چیخ کے روحان کا نام لے رہی تھی۔ روحان پلیز اٹھو، مجھے بچاؤ، یہ شخص مجھے لے کے جا رہا ہے، روحان تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ارمان تو اندر تک جل کے رہ چکا تھا۔ اتنے مہینوں سے وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن کبھی یہ دیوانگی اس کے لیے تو نہیں آئی تھی۔ اس نے غصے سے حریم کا سر پکڑ کے ڈیش بورڈ پہ مارا اور کہنے لگا، کمینی، آخر میں اپنا رنگ دکھا ہی دیا نا تم نے۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ اصل اذیت اور تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ ہاں، میں ساری زندگی تمہیں اپنا قیدی بنا کے رکھنا چاہتا تھا۔ بھلے ہی میں تمہاری خواہشات پوری نہ کر سکوں، مگر میں تمہیں اپنے گھٹنوں پہ جھکا کے ہمیشہ اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتا تھا۔ ارمان نامرد تھا، اس کے اندر عورت کے قریب جانے کی خواہش موجود ہی نہیں تھی، مگر اپنے اسی جنونی پن میں وہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ گھر لا کر اسے بیڈ پہ پٹخ چکا تھا اور اپنے ہٹے کٹے 2 سیکیورٹی اہلکاروں کو بلا چکا تھا۔ خود وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بہت شوق ہے تمہیں جسم کی خاطر اور مردوں کے پاس جانے کا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری ساری تڑپ آج میں پوری کرواتا ہوں۔ تم نے تو مجھے دھوکہ دے کے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کے وہ اس کے منہ پہ کئی تھپڑ مار چکا تھا۔ حریم روئے جا رہی تھی۔ سامنے 2 ہٹے کٹے مردوں نے اپنی شرٹ اتار کے ایک طرف پھینکی اور اس کے قریب آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، گولیوں کی آواز گونجی اور اس کے بعد پولیس گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ فوراً ارمان اور ان دونوں لڑکوں کو پکڑ لیا گیا۔ حریم گھبرا کے روحان کا نام لے رہی تھی جب روحان وہاں پہ آیا۔ وہ زخموں سے چور تھا مگر غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کے اس نے ارمان کو پکڑا اور ان گنت مکے اس کے منہ پہ دے مارے۔ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹ چکے تھے۔ پولیس اسے پکڑ کے لے گئی اور حریم روحان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ فوراً اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ روحان کے زخموں کی پٹی ہوئی۔ چند گھنٹوں بعد ہی وہ دونوں واپس گھر آ چکے تھے۔ جس طرح دن رات اس نے اپنے شوہر کی خدمت کی، روحان تو جیسے نہال ہو چکا تھا۔ کچھ وقت لگا تھا مگر دونوں اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکے تھے۔ روحان نے اپنے ایک دوست سے بات کر کے سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی لے لی تھی۔ وہ ٹیکسی چلانے لگا تھا۔ وہیں حریم نے کچھ آن لائن کورسز کرنے کے بعد گھر بیٹھے ہربل پروڈکٹس بنا کر بیچنا شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں دونوں اتنی ترقی کر چکے تھے کہ ان کے پاس اپنا چھوٹا مگر خوشیوں بھرا گھر تھا۔ ضرورت کی ہر ایک چیز موجود تھی اور سب سے بڑھ کر دونوں کے بیچ میں محبت تھی۔ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ حریم ماں بننے والی ہے۔ روحان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ ڈاکٹر ہنس پڑی، کہنے لگی کہ ابھی تو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، یہ راز تو کچھ ماہ بعد ہی کھلے گا۔ مگر وہ اس قدر اتاولا ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، نہیں، وہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کی شاپنگ کرنا شروع کر دیں، اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے میں ابھی سے ہی کھلونے، کپڑے، چیزیں خریدنا شروع کر دوں۔ یہ سن کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ حریم جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ 9 ماہ کے بعد اس نے 1 بیٹے اور 1 بیٹی کو جنم دیا تھا۔ دونوں کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔